بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم ہائیڈرولیسس اور کنڈنسیشن کے بارے میں پڑھیں گے کہ کنڈنسیشن کیا ہے اور ہائیڈرولیسس کیا ہے۔ سب سے پہلے کنڈنسیشن کے بارے میں پڑھتے ہیں اور بعد میں ہائیڈرولیسس کی طرف جاتے ہیں۔ Condensation, the process in which larger molecules are formed from simple one by the removal of water, is called condensation. وہ process جس میں واٹر مالیکیول کی ریموول کی وجہ سے اسمالر مالیکیول سے ایک لارجر کمپلیکس مالیکیول بن جاتا ہے، تو اس پروسیس کو ہم کنڈنسیشن کہتے ہیں۔ اس کے بعد ہم اور اس پروسیس کو ایک دوسرا نام بھی ڈی ہائیڈریشن بھی بولتے ہیں۔ اس کے بعد ہم میکینزم کی طرف آتے ہیں کہ کنڈنسیشن کا میکینزم کس طرح ہے۔ Two monomers join together in the way that hydroxyl group OH removed from one monomer and hydrogen is removed from another monomer۔ یہ جو کنڈنسیشن ہے اس کا میکینزم کچھ یوں ہے کہ اس میں کنڈنسیشن میں ہائیڈروکسل گروپ جو OH ہے یہ ایک مونومر سے یعنی جو سمپل ون مالیکیول سے اس سے ریموو ہو جاتا ہے، اور دوسرا جو ہائیڈروجن گروپ ہے یعنی ہائیڈروجن دوسرا جو مونومر ہے اس سے ہائیڈروجن ریموو ہو جاتا ہے۔ اور اسی طرح واٹر کا جو مالیکیول ہے وہ ریلیز ہوتا ہے۔ thus by releasing water two monomer form macro molecule، اور واٹر کی ریموول کی وجہ سے ایک سے ایک ہائیڈروجن اور دوسرے سے ایک ہائیڈروجن، تو یہ ہوا H2 اور آکسیجن، تو یہ ہوا H2O یعنی واٹر۔ تو واٹر کا جب ریموول ہوتا ہے تو پھر کنڈنسیشن کا پروسیس عمل میں آتا ہے اور اس کے نتیجے میں لارجر کمپلیکس مالیکیول بن جاتا ہے۔ ہم ایک مثال دیتے ہیں مالٹوز کا، یعنی گلوکوز پلس گلوکوز ایک دوسرے کے ساتھ کمبائن ہو جاتے ہیں اور مالٹوز اور واٹر کو پروڈیوس کرتے ہیں۔ بہت سارے اگزامپل ہے، کاربوہائیڈریٹ بھی ہے، لیپڈز بھی ہے، پروٹین بھی ہے اور نیوکلک ایسڈ بھی ہے وغیرہ۔ تو ہم میکینزم کی طرف آتے ہیں کہ اس کی میکینزم کس طرح ہے۔ فار ایگزامپل یہ ایک گلوکوز ہے اور یہ دوسرا گلوکوز ہے، تو یہاں پہ ایک ہائیڈروجن ایک مونومر سے اور ہائیڈروکسل گروپ دوسرے مونومر سے ریلیز ہو جاتا ہے، اور اسی طرح مالٹوز جو ہے وہ عمل میں آتا ہے۔ یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں جب واٹر کی ریموول ہوتی ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ لارج کمپلیکس مالیکیول بن جاتا ہے۔ تو یہاں پہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ مالٹوز عمل میں آ گیا۔ اس کے بعد اور مالٹوز کے ساتھ ساتھ واٹر کی مالیکیول بھی ریلیز ہوتی ہے، پروڈیوس ہوتی ہے، یہاں پہ ہم نے ذکر کیا۔ اور اس پروسیس کو سٹارٹ کرنے کے لیے ایک خاص انزائم کی ضرورت ہوتی ہے، اور وہ انزائم سینتھیسس ہے، یعنی نام سے ظاہر ہے کہ یہ کسی چیز کی بناوٹ میں مدد دیتا ہے۔ اور اسی طرح انزائم کے علاوہ ہمیں پتہ ہے کہ انرجی کی بھی ضرورت ہوتی ہے، اور وہ انرجی اے ٹی پی کی فارم میں ریئیکشن جو ہے وہ یوز کرتا ہے۔ اب ہم ہائیڈرولیسس کی طرف جاتے ہیں۔ ہائیڈرولیسس جو ہے وہ کنڈنسیشن کا الٹ پروسیس ہے، یعنی اپوزٹ پروسیس ہے، کیونکہ کنڈنسیشن میں لارج کمپلیکس مالیکیول اسمال مالیکیول سے بنتا تھا، اور اب ہائیڈرولیسس میں لارجر مالیکیول جو ہے وہ اسمالر مالیکیول میں کنورٹ ہو جاتا ہے، اس کی بریک ڈاؤن ہو جاتی ہے۔ Hydrolysis, the process in which large molecules are broken down into simple one by the addition of water molecule, is known as hydrolysis. Hydrolysis وہ پروسیس ہے جس میں واٹر کی ایڈیشن کی وجہ سے جو لارج کمپلیکس مالیکیول وہ اسمال مالیکیول میں کنورٹ ہو جاتا ہے، تو اس پروسیس کو ہم ہائیڈرولیسس کہتے ہیں۔ ہائیڈرولیسس کا میکینزم بھی اسی طرح ہے، لیکن کچھ تبدیلیاں ہم میکینزم میں کرتے ہیں۔ چلو ہم لکھتے نہیں، یہ بس ویسے ڈسکس کرتے ہیں۔
ہائیڈرولائزس میکانزم میں ہائیڈروجن مالیکیول کی ایڈیشن ہوتی ہے اور اس کی سپلٹنگ ہوتی ہے HO میں اور H میں، یعنی ہائیڈرکسل گروپ میں اور ہائیڈروجن میں، اور ہائیڈرکسل گروپ جو ہے وہ ایک مونومر کے ساتھ اٹیچ ہوتا ہے، اور ہائیڈروجن یعنی ہائیڈروجن جو ہے وہ دوسرے مونومر کے ساتھ اٹیچ ہو جاتا ہے، اور اسی طرح ہائیڈرولائزس عمل میں آتا ہے۔ اور یہ جو ایڈیشن آف واٹر ہے یہ بھی ایک خاص انزائم کے تھرو ایڈ ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد ایگزامپل ہے سکروز جو ہے وہ گلوکوز اور فرکٹوز میں کنورٹ ہو جاتا ہے، اور اس کی سپلٹنگ ہوتی ہے یعنی بریک ڈاؤن ہوتی ہے گلوکوز اور فرکٹوز میں، اور یہاں پہ جو ہے وہ انرجی بھی ریلیز ہو جاتی ہے، کیونکہ جب لارجر مالیکیول اسمالر مالیکیول میں کنورٹ ہو جاتا ہے تو وہاں پہ ہم کو پتہ ہے کہ ATP کی ریلیزنگ ہوتی ہے، اور پھر یہ ATP سیل جو ہے ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز کے لیے استعمال کرتا ہے۔ تو یہ تھا آج کا ویڈیو۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو ہماری اچھی لگی ہو تو پلیز سبسکرائب کریں اور لائک کریں۔